ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے. عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کو ہدایت نامہ بنا کر نازل فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی لیے مبعوث فرمایا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور عمل صالح کی دعوت دے اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کیا اور آپ کی ہدایت پر عمل کرتے چلے گئے تو اللہ نے ان کے ساتھ نصرت اور آسانی کو شامل کیا اور ان کو یہ دین محنت و مشقت کے بعد ملا تو انہوں نے کما حق اس کی قدر کی اور یہی دین ہمارے پاس بغیر کسی محنت کے ہمارے گود میں آ گیا ہے. ہمیں کچھ نہ کرنا پڑا. مال مفت دلے بے رحم والا معاملہ ہے، اسی لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے اور نہ اس کے احکام پر چلنے کا شوق ہے. ہم نماز، زکوٰۃ، روزہ اور دوسری دینی امور سے دور، بے بہرا اور نہ آشنا ہے. دوستو، اسی لیے مسلمانوں پر قسم قسم کے حالات آتے ہیں. قرآن نے ہر قدم پر انسانیت اور مسلمانوں کی رہبری کی ہے، مگر ہم اس سے دور غیر کا خوف دل میں بسائے ہوئے ہیں اور ہمارے دل سے خدا کا خوف نکلا ہوا ہے. اسی لیے ہم ان حالات اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں. نہ ہمارے دل میں خدا کا خوف، نہ اس پر یقین، ساری نظر ہماری ظاہری اسباب پر ہے. اسی لیے سارے جہاں میں آج مسلمان پریشان ہے. اے مسلمانوں، خدا کا خوف دل میں بٹھاؤ، خدا پر کامل یقین رکھو، نماز اور صبر کے ذریعے خدا سے مدد طلب کرو. یہ دو بڑے ہتھیار ہیں مسلمانوں کے لیے. قرآن اعلان کرتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور ہر وقت خدا کی یاد میں لگے رہو، اطمینان قلب حاصل ہوگا. آج ہر مسلمان کی زندگی پریشانیوں میں نظر آتی ہے کیونکہ مسلمان خدا کو بھول چکا اور اس کی یاد سے غافل ہو چکا ہے. قرآن کریم میں رب رحمان کا فرمان ہے: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرتے رہو، میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا. میرا شکر کرتے رہو، نافرمانی نہ کرو. جہاں کہیں بھی ہو خدا کی یاد سے دل کی دنیا آباد رکھو اور معاشرے کی اصلاح کی فکر کرو. گناہوں سے اجتناب کرو، ورنہ یہ دین کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر ہم اس دین کی فکر نہیں کریں گے یا اس کے احکامات کو نہ بجا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا جو تم سے بہتر ہوگی. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. لہذا اپنے ایمان کو مضبوط رکھو اور اپنے ایمان پر جمے رہو، خدا سے طلب مدد رکھو، اسی میں کامیابی کی سند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو چیزیں جب تک تم میں ہوگی تو عذاب نہیں آئے گا، ایک میری ذات اور دوسرا استغفار. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ رہے مگر استغفار تو باقی ہے. لہذا استغفار کی کثرت رکھا کرو، خدا سے دعائیں کرو، اپنے برے اعمال سے توبہ کرو، خدا سے رجوع کرو، پھر دیکھو ان حالات و مصائب سے کیسے چھٹکارا ملتا ہے. اللہ تعالی ہمیں راہ راست پر چلنے، دین پر جمے رہنے کی توفیق اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.